ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی اس ہرن کی نظر ہمارے نبی پر پڑی تو وہ روتے ہوئے پکار اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر خوراک کی تلاش میں نکلی تھی۔ یہ ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا اور باندھ دیا۔ صبح سے میں اسی طرح قید میں ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو صبح سے میرے انتظار میں ہیں۔ میں نے انہیں دودھ بھی نہیں پلایا۔ پھر میرے پیارے نبی نے فرمایا، میری التجا ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ ہرن کی یہ درد بھری کہانی سن کر ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ہمارے پیارے نبی نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تو نے اس معصوم جانور کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ تو یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے اور جنگلی جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے میں اسے باندھ کے رکھا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ ایک ماں ہے؟ اس کے تھن میں دودھ بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چھوڑ دے تاکہ اپنے بچوں کو دودھ پلا آئے۔ یہودی نے کہا، میں نے بڑی محنت سے اس کو پکڑا ہے، اب تمہاری بات مان کر کیوں چھوڑ دوں؟ پھر ہمارے پیارے نبی نے بہت نرمی سے فرمایا، اس ماں ہرن کو ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو اور انہیں دودھ پلا یہ واپس آ جائے گی۔ یہودی سنتے ہی بولا، بندھا ہوا جانور کبھی واپس آیا ہے؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی نہیں لوٹے گی۔ جب ہمارے نبی نے دیکھا کہ یہودی نہیں مانتا تو انہوں نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو چھوڑ دے اور اس کے بدلے مجھے قید کر لے۔ اگر یہ واپس نہ آئے تو مجھے ہمیشہ کے لیے قید رکھ سکتا ہے۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ واپس نہ آئی تو تم ہمیشہ میری قید میں رہو گے۔ چنانچہ ہرن کو چھوڑ دیا گیا اور ہمارے نبی کو باندھ لیا گیا۔ ہرن آزاد ہوتے ہی تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ یہودی دل ہی دل میں ہنسا اور کہنے لگا، یہ شخص کتنا بے وقوف ہے، ایک جانور کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ جب ہرن اپنے بچوں کے پاس پہنچی تو بچوں نے حیرت سے پوچھا، امی، آپ صبح سے کہاں تھی؟ ہم بھوک سے نڈھال ہو گئے ہیں۔ ماں ہرن نے کہا، میرے پیارے بچوں، آج جب میں خوراک کی تلاش میں نکلی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا، مگر اللہ کے پیارے نبی اس راستے سے گزر رہے تھے۔ میں نے ان سے مدد مانگی تو انہوں نے میری خاطر خود کو یہودی کے پاس گروی رکھ دیا۔ ہرن نے کہا، اب مجھے واپس جانا ہوگا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور واپس آؤں گی۔ بچوں نے روتے ہوئے کہا، امی، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کیسے دودھ پی سکتے ہیں جو قید میں ہے؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ چنانچہ ماں ہرن اپنے بچوں کے ساتھ واپس نبی کے پاس لوٹی۔ یہودی حیران رہ گیا کہ ہرن اپنے بچوں کے ساتھ واپس آ گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اے ہرن، تو اپنے بچوں کے ساتھ کیوں آئی؟ وعدہ تو یہ تھا نا کہ تو اکیلی آئے گی۔ ہرن نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہمارے نبی نے ہماری خاطر خود کو قید کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے دودھ نہیں پی سکتے جو قید میں ہوں۔ پھر ہرن نے کہا، اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، اے یہودی، دیکھ، تیرا ہرن واپس آ گیا، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ آ گیا۔ یاد رکھ، میں صرف انسانوں کا نہیں نبی بلکہ تمام مخلوقات کا نبی ہوں، جانوروں، پرندوں اور کائنات کے ہر ذرے کا۔ یہ سن کر یہودی پر رکت طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔